تو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا سودا ہوا ہے، ایک ایسی ڈیل جس نے کہہ سکتے ہیں سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہمارا ایک قومی اثاثہ، ہماری پہچان، ایک ایسی علامت جسے ہم سب جانتے ہیں، آخرکار فروخت کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، سالوں سال بلکہ دہائیوں کے بھاری مالی نقصان کے بعد ہماری قومی ایئر لائن، جسے اکثر ایک سفید ہاتھی کہا جاتا تھا، وہ آخرکار بک گئی ہے اور اب نجی شعبے کے حوالے کر دی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک قومی شناخت کو بیچنے کی نوبت آئی ہی کیوں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس پوری فروخت کے پیچھے اصل وجوہات کیا تھیں اور یہ کہانی یہاں تک پہنچی کیسے۔ اوکے، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فائنینشلی ہماری ایئر لائن کس قدر سنگین بحران کا شکار تھی۔ اتنی سنگین کہ کابینہ کے ایک وزیر نے اسے خون بہاتا ادارہ تک قرار دے دیا تھا۔ 670 ارب روپے، جی ہاں 670 ارب۔ یہ وہ قرض ہے جو سوچ سے بھی باہر ہے، جسے حکومت کو پی آئی اے کے کھاتوں سے ہٹانا پڑا، صرف اس لیے تاکہ اسے بیچا جا سکے، اور اب یہ رقم ٹیکس کے پیسوں سے ادا کی جائے گی۔ تو یہ خون بہاتا ادارہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو مسلسل پیسہ ڈبو رہا تھا اور اسے زندہ رکھنے کے لیے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بار بار بیل آؤٹس دیے جا رہے تھے۔ اور یہاں سے صورتحال کی سنگینی اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ جو نئے مالک ہیں ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی بک ویلیو تقریباً 0 تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اس کے جتنے اثاثے تھے قریب قریب اتنے ہی اس پر قرضے تھے، جیسے 180 ارب روپے کے اثاثے اور 190 ارب روپے کے واجبات۔ اور دیکھیں، فروخت کے بعد بھی یہ مالی بوجھ فوراً ختم نہیں ہو گیا۔ پی آئی اے کے جو پرانے قرضے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ٹیکس دینے والوں کو اگلے کم سے کم 6 سال تک ہر سال 35 ارب روپے ادا کرنے ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسے بیچنے کا سفر کتنا مشکل تھا؟ کیا یہ سب آسانی سے ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ یہ کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں تھا، اس میں کئی رکاوٹیں آئیں اور ناکامیابیاں بھی ہوئیں۔ اس پوری کہانی میں کافی ٹویسٹس اینڈ ٹرنز تھے۔ پہلے اکتوبر 2024 میں اسے بیچنے کی پہلی کوشش بری طرح ناکام ہوئی۔ پھر جولائی 2025 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم قانونی چیلنج کو مسترد کر دیا، جس سے راستہ صاف ہوا، اور پھر آخرکار دسمبر 2025 میں ایک کامیاب نیلامی ہوئی۔ اور دونوں کوششوں میں فرق بالکل صاف ہے۔ پہلی بار کم از کم قیمت رکھی گئی 85 ارب، لیکن بولی کتنی لگی؟ صرف 10 ارب، ناکام۔ دوسری بار حکومت نے کم از کم قیمت بڑھا کر 100 ارب کر دی، اور جو جیتنے والی بولی تھی وہ لگی 135 ارب روپے کی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا بدلا؟ اس کا جواب ہے کہ حکومت نے دوسری کوشش میں ڈیل کو کافی پرکشش بنایا، جیسے طیاروں کی لیز پر سیلز ٹیکس معاف کر دیا، 36 ارب روپے کے ٹیکس کریڈٹس دیے، اور جو پرانے واجبات تھے ان کی ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا۔ بس انہی چیزوں نے سنجیدہ سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چلیں اب چلتے ہیں کہانی کے کلائمیکس کی طرف، وہ کامیاب نیلامی جس نے پی آئی اے کے مستقبل کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو آخر پی آئی اے کو خریدا کس نے؟ جیتنے والا کنسورشیم پاکستان کے چند بہت بڑے کاروباری ناموں پر مشتمل ہے، جس کی قیادت کر رہے ہیں عارف حبیب۔ اور ہاں، نیلامی کے بعد فوجی فرٹیلائزر نے بھی اس میں شمولیت اختیار کر لی، جس سے یہ گروپ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ 135 ارب روپے کی جو کل بولی تھی، اس میں سے صرف 7.5% یعنی تقریباً 10 ارب روپے حکومت کو ملیں گے۔ باقی کے 92.5% جو کہ کوئی 125 ارب روپے بنتے ہیں، وہ اگلے 1 سال میں ایئر لائن کی بہتری پر ہی خرچ کیے جائیں گے۔ تو پیسہ ایئر لائن میں واپس جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اس فروخت کو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت مثبت چیز قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک کے مستقبل پر اعتماد کا ایک ووٹ ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ نئے مالکان کیا کرنا چاہتے ہیں اور ایئر لائن کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نئے مالکان کے جو منصوبے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپریشنل جہازوں کی تعداد 18 سے بڑھا کر سیدھا 64 تک لے جائیں، اور سالانہ مسافروں کی تعداد 40 لاکھ سے 70 لاکھ تک پہنچائیں۔ مطلب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا پلان ہے۔ تو کچھ چیزیں تو ظاہر ہے بدلیں گی، جیسے کہ جو روٹس نقصان میں تھے انہیں بند کیا جائے گا، لیکن بہت سی چیزیں ویسی رہیں گی۔ مثال کے طور پر ملازموں کو 1 سال تک نوکری سے نہیں نکالا جائے گا، اور سب سے اہم بات، ایئر لائن کا نام اور اس کا لوگو جو ہماری قومی شناخت ہیں وہ نہیں بدلے جائیں گے۔ کنسورشیم کے سربراہ عارف حبیب نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ وہ جو موجودہ اچھے ملازمین ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اچھے ملازمین کو ہی ایئر لائن چلانی چاہیے۔
लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक बहस अब भी जारी है, और वो ये कि क्या ये कीमत बहुत कम थी? क्या पाकिस्तान के लिए ये वाकई एक अच्छा सौदा था? इस तनकीद के जवाब में नए मालिकान ने वही दलील दी जो हमने पहले भी देखी कि पीआईए के ऊपर इतने कर्जे और बोझ थे कि उसकी असल माली कदर यानी बुक वैल्यू तकरीबन सिफर थी। इसलिए इनके मुताबिक ये कीमत मुनासिब थी। देखें, इस सौदे की अहमियत सिर्फ पीआईए तक महदूद नहीं है। ये पिछली 2 दहाइयों में पाकिस्तान की पहली बड़ी निष्कारी है और इससे आईएमएफ के साथ किया गया एक अहम वादा भी पूरा हुआ है। इसका मुल्क की बैनुल-अक़वामी साख पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या ये नया निजी इंतज़ाम एक कौमी इदारे को, एक ऐसी अलामत को जो कभी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी, उसकी वो खोई हुई शान और शौकत वापस दिला पाएगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।